دیکھیے ایک اور ٹاپک ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے یہ، جس میں اللہ پاک نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اس میں اللہ پاک نے کہا کہ یقیناً اللہ جانتا ہے اس گھڑی کو، علم الساعۃ، اس آور کو، اس گھڑی کو، وینزل الغیث، اور کیا نازل کرے گا وہ، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ پھر کیا کمائے گی، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں وہ مرے گی، اور اللہ سب چیز جاننے والا ہے۔ اس کا جو ترجمہ آپ کھولیں گے، ٹرانسلیشن کھولیں گے، تو کئی سارے ٹرانسلیشن میں آپ کو لکھا ملے گا کہ صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ جیسے انگلش میں یہاں پہ دیکھیے آپ، اس میں صحیح انٹرنیشنل کے ٹرانسلیشن میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ شکر ہے، اچھی بات ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے، Indeed Allah alone has knowledge of the hour and sends down the rain and knows what is in the mother's womb, what is in the womb۔ جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ صرف اللہ جانتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ ہم قرآن کی جو آیت ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا ترجمہ کر رہے ہیں۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے۔ کیونکہ پرانے زمانے سے ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا ٹرانسلیٹرز کا کہ بھائی یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو ایون دو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بائسنس یا ایک اپنی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ترجمہ میں ہم اس کو صرف ورڈ جو ہے ہم اپنے سے ڈال دیتے ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیے انگلش کے ٹرانسلیشن میں یہاں پہ بریکٹ کے اندر الون لکھا ہوا ہے، کچھ ٹرانسلیشن میں بریکٹ بھی نہیں ہوگا، لکھا ہوگا انڈیڈ اللہ الون ہیز دا نالج، یقیناً اللہ ہی صرف جانتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ترجمہ کرنے میں ہم ترجمہ کریکٹ کریں، صحیح کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے۔ لیکن جب تک ترجمہ صحیح نہیں ہوگا تو آگے کا انٹرپریٹیشن میں بھی گڑبڑ ہو جائے گا۔ عربی کا ٹیکسٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، عربی کا ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے۔ اس سے ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ اس سے ایشو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک بڑے اسلامک اسکالر کے ٹاک میں یہ سوال کیا گیا کہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ اونلی اللہ نوز واٹ از ان دا مدرس ووم، کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو جو کوشچنر تھا اس نے کہا کہ بھائی لیکن آج تو ہم یہ جانتے ہیں، سائنس بہت ایڈوانس کر گیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے تو آج تو سائنس بتا دیتا ہے کہ اس میں بچہ ہے یا بچی ہے، پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ تو یہ بات تو قرآن کی غلط ہو گئی کہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو پھر جواب یہ دیا گیا اسپیکر کی طرف سے کہ نہیں، یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ اس کے جینڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسا بنے گا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کیسی کوالٹی اس کے اندر ہوگی، کس ٹائپ کا جین ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ بات کہی گئی۔ حالانکہ جو انہوں نے آنسر دیا وہ بات قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن وہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ سائنس اتنا زیادہ ایڈوانس کر گیا ہے کہ اب سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کوئی بھی ہے، بچہ ہو بچی ہو، جینیٹیکلی کئی ساری چیزیں آج پاسبل ہے، جو چیزیں کل تک ناممکن لگتی تھی۔ تو اب ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ اب ہم آنسر میں پھر تھوڑا سا تو یہ اتنا کھینچا تانی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک یہ بات کہہ دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی جان سکتا ہے، تب تو ہماری بات صحیح تھی، ہم آنسر دیتے اور بات ختم تھی۔ لیکن اللہ پاک یہ بات نہیں کہہ رہا ہے یہاں پر کہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اللہ جانتا ہے۔ تو ٹرانسلیشن کرنے میں، ترجمہ کرنے میں ہم عربی کے لفظ کو دیکھیں اور جیسا ترجمہ کریکٹ ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی کریں، ورنہ کیا ہوگا بعد میں آج نہیں تو کل کسی دوسرے ٹاپک پہ کہیں سے پھر ہم گھیر لیے جائیں گے اور ہماری بات کہی جائے گی کہ بھائی قرآن کی یہ بات تو غلط ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ویریلی اللہ نوز، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو ہم ترجمہ اس کو نہیں کریں اور اس کو بیان بھی ویسے ہی کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ورنہ پھر کئی سارے جگہ پہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں ابھی صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، ابھی میں صرف ٹرانسلیشن، بس ٹرانسلیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے صحیح، اس کو سمجھنا کیسے ہے، آگے کیسے انٹرپریٹیشن ہوگا، قرآن کی دوسری آیتیں اس ٹاپک پہ کیا کہہ رہی ہیں، ایک الگ ڈسکشن پھر ہو جائے گا کہ قرآن کی دوسری آیتیں کیا بتا رہی ہیں۔